اللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 اور 179 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، لکھ دیا گیا ہے تم پر قصاص، فی القتل، قتل کے معاملے میں، الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت، فمن عفی لہ، پس جسے معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء کچھ بھی، فاتباع، پس چاہیے کہ پھر وہ پیروی کرے، بالمعروف، اچھے انداز میں، واداء الیہ، اور وہ ادا کر دے اس کو، باحسان، احسان کے ساتھ، ذالک، یہ تخفیف من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک تخفیف ہے، چھوٹ ہے، ورحمت، اور اس کی رحمت ہے، فمن اعتدی بعد ذالک، پس جو شخص حد سے گزرے گا اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، ولکم فی القصاص، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں، حیات، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو۔ ان آیات میں معاشرے کے امن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی حکم نامہ ہے، اور خاص طور پہ اہل ایمان کے لیے کہ اے ایمان والو، کتب علیکم، تمہارے اوپر لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح روزوں کے بارے میں کہا نا، کتب علیکم الصیام، روزے تمہارے اوپر لکھ دیے گئے ہیں، فرض ہے نا۔ اسی طرح یہ ضروری ہے کیا کہ القصاص فی القتل، قتل کے معاملے کے اندر قصاص لیا جائے۔ اب یہ جو قتل ہے، کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اس کی مختلف صورتیں، ایک قتل عمد ہے، ایک قتل شبہ العمد ہے، اور ایک اسی طرح قتل خطا ہے۔ قتل خطا ہے، قتل کرنا نہیں چاہتا تھا، غلطی سے ہو گیا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے سے کہاں بندہ مرتا ہے، لیکن اس کی آئی ہوئی تھی، مر گیا وہ۔ قتل شبہ العمد یہ ہے کہ انسان قتل نہیں کرنا چاہتا، لیکن قتل کرنے کا، مارنے کا اس کا انداز ایسا ہے، یا اس چیز کے ساتھ مارتا ہے جس سے بندہ مر جاتا ہے۔ مثلاً جس طرح آج کل گولی شولی ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو کہیں اور مارنا چاہتا تھا، لیکن اس کے سر میں لگ گئی یا کہیں اور لگ گئی جس سے یہ ہلاک ہو گیا، یا میں اس کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ایسا کر رہا تھا، یہ شبہ العمد ہے۔ اور قتل عمد ہے جان بوجھ کے قتل کرنا۔ اب جو قتل عمد ہے، جان بوجھ کے جس نے قتل کیا ہے، اس کے اندر قصاص لینا فرض ہے، قصاص لینا ضروری ہے کہ اس نے جان بوجھ کے قتل کیا، اب اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ اب شبہ العمد ہے یا قتل خطا ہے، اس کے اندر دیت لینا زیادہ اولیٰ ہے، کیونکہ وہ قتل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ ساری تحدید جو ہے نا، وہ احادیث میں موجود ہیں۔ اب اہل کتاب بھی اس میں کچھ اونچ نیچ کرتے تھے۔ اب وہ کیا کرتے کہ کسی بڑے آدمی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں اس کا کوئی غلام پکڑتے، اور اس کو اس کی جگہ پہ اگر قتل بھی کرنا ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے۔ یا اسی طرح کسی عورت نے کو قتل کیا مخالف سن سے، کوئی اونچ نیچ ہوئی تو یعنی وہ اس طرح سے کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ ذکر فرمایا کہ الحر بالحر، آزاد نے قتل کیا ہے تو آزاد ہی قتل ہوگا، یعنی جو قتل کرنے والا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، قتل کے بدلے وہ قتل ہوگا۔ اس نے بچے کو قتل کیا، اس نے عورت کو قتل کیا، جس کو بھی قتل کیا، وہ معروف واقعہ آپ کے علم میں ہوگا۔ ایک یہودی نے ایک بچی تھی چھوٹی سی، اس کو قتل کر دیا، اب یہ عورت بھی ہے اور بچی بھی ہے، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کا سر اسی طرح کچلوایا جس طرح اس نے بچی کو اس کے سر میں پتھر دے کے مارا تھا۔ اب یہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد دوبارہ ایسا واقعہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح والعبد بالعبد، غلام کے بدلے
غلام ہے، اب بندہ یہ تقاضا کرے نہیں جی تو غلام دے ہتھوں مروایا ہے لہٰذا میں نے تجھے نہیں، میں نے غلام کو نہیں اس کو قتل کرنا ہے، جس نے مارا ہے غلام نے قتل کیا تو اس کے بدلے غلام قتل کیا جائے گا، یہ نہیں کہ اس کے آقا کو پکڑ کے قتل کر لیا جائے گا تیرا غلام تھا اس لیے ہم تمہیں ماریں گے، تو یہ نہیں ہے۔ اس طرح والانثیٰ بالانثیٰ، عورت کے بدلے عورت، اگر کسی عورت نے عورت کو قتل کیا ہے تو اب اس کے بدلے میں کیا ہے کہ یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ جو عورت کے اولیاء ہیں اس کو قتل کیا جائے گا، نہیں، اسی عورت جس نے قتل کیا ہے اس کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ یہ کہ اس کے بدلے میں اس کے اولیاء پر اس کا یہ ڈالا جائے۔ اسی طرح یہ بھی واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، آپ نے عورت کو عورت کے بدلے جو قصاص تھا وہ بھی دلایا۔ تو فمن عفی لہ من اخیہ شیء، بس جس کا بھائی اس کو معاف کر دے، اس کو کیا کر دے، معاف کر دے، قتل کے بدلے کے اندر اس طرح کی جو اونچ نیچ ہوئی اس کو وہ معاف کر دے، تو فاتباع بالمعروف، تو وہ اچھے انداز پہ اس کا پیچھا کر سکتا ہے۔ اب وہ کس صورت میں ہے، مثلاً دیت دینی ہے اس کی، دیت کیا تھی وہاں مختلف تھی، یعنی 100 اونٹ تھے، آج کے اعتبار سے 100 اونٹ دیکھیں تو کتنا بن جاتا ہے، بہرحال جہاں پہ ان کی رضامندی ہو جائے دیت کے اندر کہ ہم اس کے جو مقتول کے ورثاء ہیں اس کو اتنی قیمت ادا کریں گے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، تو جہاں پہ ان کا اتفاق ہو جائے، صلح ہو جائے اس پہ اور اس کے عوض وہ معاف کرنے پہ تیار ہو جائیں، تو یہ طریقہ بھی درست ہے۔ اور فرمایا فاتباع بالمعروف، اگر یہ طے ہو جائے تو جو قاتل کے اولیاء ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو پوری طرح سے ادا کریں اور اس میں کمی بیشی نہ کریں۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، شکریہ کے ساتھ، گردن کو جھکا کے، اپنی میں مار کے، ہے نا، ان کو وہ چیز ادا کرنی ہے جو تم نے اس کے ساتھ عہد و پیمان کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم، یہ ہم نے تمہیں چھوٹ دے دی ہے، یہ چھوٹ ہماری طرف سے مل گئی ہے، وگرنہ اگر یہی ہوتا کہ اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے گا تو پھر یہی حکم ہونا تھا، تو یہ چھوٹ مل گئی ہے، اب اس چھوٹ کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ بس اوقات لوگ ہوتے ہیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وقتی طور پہ کہتے ہیں نا ڈانگ ٹپاؤ، معاملہ وقت کا ہے، اس کو ذرا پاس کرو بعد میں دیکھی جائے گی، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں جو تم دیکھی جائی کہہ رہے ہو نا، اس سے بڑا ایک اوپر عرش والا رب بیٹھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، تمہاری تو دیکھی جائی شاید کام نہ آئے نا، تو اس کی نظر سے کوئی اوجل نہیں ہے اور وہ برابر کرنے والا ہے اس نظام کو۔ تو وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، احسان کے ساتھ، یہ جو اللہ نے تخفیف دی ہے، تم پہ رحمت کی ہے، اس کا بدلہ جو ہے نا احسان کے ساتھ۔ اب وہ کیا ہے کہ اللہ کے سامنے بھی توبہ طائب ہونا ہے بندے نے، اور اس کی دیت بھی ادا کرنی ہے، اور اس کی صورت میں ایک غلام آزاد کرنے کا کہا گیا کہ غلام آزاد کرو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جب کوئی گناہ غلطی ہو جائے، توبہ سے گناہ غلطی معاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے اثرات کچھ نہ کچھ رہتے ہیں، تو اس کو مٹانے کے لیے کیا کرنا ہے، وَاتَّبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ، پھر نیکی کیا کرو، نیکی کیا کرو، یہ کیا کرے گی، تمحوها، اس برائی کے جو اثرات ہیں اس کو کیا کر دے گی، ختم کر دے گی، مٹا دے گی، تو اس کے ساتھ نیکی۔ اب پھر وہ کیا ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کے بارے میں بھی، اور اسی طرح جو ہے وہ غلام آزاد کرنے کے بارے میں، تو یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے قصاص کے طور پہ جو معافی ملتی ہے اس کو دیت ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ نیکیاں کرنی ہوں گی۔ فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، اس کے بعد اگر کوئی حد سے گزر جائے گا، یعنی پھر وہ قتل کرے گا اور اس دشمنی پر اتر آئے گا، تو فلہ عذاب علیم، اب اس کا پھر تعلق اللہ کے ساتھ بھی بگڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ سارے معاملے ذکر کرنے کے بعد معافی، دیت اور یہ ساری چیزیں، اس کے بعد فرمایا قصاص لینے کے اندر اصل تمہاری زندگی ہے، قصاص لو، بدلہ لو اس معاملے کا، اس میں کیا ہے، خیر ہے۔ اب یہ ایک معاشرے کے اندر سامنے جس طرح کہ اس ایک یہودی کو جس نے ایک بچی کو قتل کیا تھا، اس کو قتل کروایا، تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر یہی معاشرہ تھا نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر قتل کر دیتے تھے کہ تو نے گھوڑا ہمارے گھوڑے سے آگے کیوں دوڑایا، اونٹ دوڑا رہے ہیں تو تم نے یہ چھوٹی موٹی اونچ نیچ پہ قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن وہی معاشرہ تھا نا، اسی معاشرے میں دوبارہ قتل نہیں ہوئی ہے، 23 سال کا زمانہ تھا اور 10 سال کا آپ کا مدینے کا جو ہے یہ زمانہ تھا، تو دوبارہ قتل والا معاملہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوا۔ وجہ کیا تھی کہ اس کا قصاص، اور یہ جو دیت اور قصاص کا معاملہ ہے نا، بعض یہ عقل پرست لوگ اور بڑے انسانیت کے ایسے سمجھ لیں، اب کیا کہنا چاہیے ان لوگوں کو، خیر خواہ بنے پھرتے ہیں، یہ خیر خواہ نہیں ہے، یہ دشمن ہے۔ اب جو کہتے ہیں کہ آپ کو قتل کے بدلے قتل نہیں ہے جی، یہ انسانیت کا یہ ہے، فلاں ہے، ویسے ہے، اب اس قاتل کو تم چھوڑ دو جس نے ایک قتل کیا، اس کے بعد اس کو تو عادت پڑی ہوئی ہے، اب اس کو عادت پڑی ہوئی ہے نا، تو کیا ہوگا، وہ آج اس نے ایک کیا، اس کے بعد اور دلیر ہو جائے گا۔ جب خون لگ جاتا ہے نا بندے کو، یہ تو خون ایک ایسی چیز ہے کہ
جانور کے دانتوں کو لگ جائے تو وہ باز نہیں آتا نا ہے، تو اس کتے کو بھی مارنا پڑتا ہے کہ جس نے نقصان کیا ہے ایک دفعہ، ٹھیک ہے، تو چہ جائے کہ تم انسان کو چھوڑ دو گے تو وہ کتنا تہس نہس پھرے گا اس دنیا کے اندر۔ اور یہ دیکھ رہے ہو کہ کیسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے اور اگر اس نے قتل کیا اور اس کو اس کی سزا نہیں ملتی تو اس کے بعد وہ اور دلیر ہو جاتا ہے، اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے معاشرے کے لیے، اور پھر یہ خونریزیاں بڑھتی جاتی ہیں اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مال ہے، یہ سارا کچھ ہے، اور ہم سارا کچھ کرنے کے بعد کیا کریں گے، یہ کچھ کیا تو اس کے بعد پھر آ جائیں گے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ کام کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑے بڑے جو ہے نا ان کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، اور اگر اس کے بدلے میں ان کو قتل کیا جاتا تو لگ پتا جاتا ہے ان کو، معاشرے سدھر نہ جاتے ان کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، بدلہ لینے کے اندر خیر تھی، قصاص کے اندر خیر ہے، قتل کے بدلے قتل کرو۔ پھر ہمارے معاشرے میں بھی یہ بھی ایک چیز ہے، یہ درستگی کی اس کو ضرورت ہے کہ جو ہم آگے سورہ نور میں پڑھیں گے جو قصاص کے معاملات ہیں اس طرح ہیں، ان کو فرمایا سب کے سامنے جب تم نے سزا دینی ہے نا کسی کو، زنا کی سزا ہے، چوری کی سزا ہے، ڈکیٹی کی سزا ہے، قتل کی سزا ہے، تو یہ عوام الناس کے سامنے ہونی چاہیے۔ دوسرے معنی میں آج سمجھ لیں یہ لائیو ہونا چاہیے۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ یہ لوگوں کے سامنے رکھنے کا، لوگوں کو معاملے سے باز رکھنا، ان کی اصلاح کرنا۔ اب اس کو آپ کال کوٹڑی کے اندر یہ سارا کچھ کر بھی دیں گے تو جو اس کا فائدہ تھا وہ جان تو وہ تو گیا، لیکن اس کے ذریعے آگے سینکڑوں لوگوں کی اصلاح ہو سکتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ وہ کیا ہو گئی؟ وہ ختم۔ اب لوگوں کے سامنے ایک آدمی کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا جائے تو کیا خیال ہے؟ جس کے دل میں ہے اس طرح کی چیزیں، وہ کرنا چاہتا ہے دوبارہ ظلم و جبر ہے اس طرح سے، تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی نا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا، باز آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ سامنے ذرا گردن اتارو نا، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات جب ہمارے ایک بڑے حکمران تھے وہ سعودیہ گئے تو انہوں نے کہا یہ کیا کیا تم نے، تم کسی کا ہاتھ کاٹ دیتے ہو اور کسی کا جناب گردنیں اڑا دیتے ہو، یتیم کر دیتے ہو بچے، یہ ہے وہ ہے، کیسا تمہارا جناب؟ اس نے کہا تمہارے ایک سال میں بتاؤ نا ذرا کتنے قتل ہوئے؟ تو انہوں نے شاید ہزاروں کے اندر بتایا کہ ہمارے اتنے قتل ہوئے ایک سال کے اندر۔ انہوں نے کہا ہمارے ملک کے اندر کتنا بڑا ہے اور آپ کے ملک سے بڑا ملک ہے وہاں، ٹھیک ہے، لیکن آبادی کا میں بہرحال۔ انہوں نے کہا ہمارے پورے معاشرے میں 2 قتل ہوئے، اس سال کے اندر کتنے ہوئے؟ 2 ہوئے۔ کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور سب کے سامنے لائیو چل رہا ہونا ہے یہ معاملہ، اور سارے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور ایک میدان کے اندر جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ تھا نا، میدان کے اندر لوگوں کے سامنے اس کی گردن اڑائی ہے، دوبارہ کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ کسی کا خون کرے ناجائز، چاہے وہ کتنا بڑا ہی کیوں نہیں ہے، کتنا مالدار اور کتنا عہدیدار ہی کیوں نہیں ہے، یہ ہمت نہیں ہوتی پھر دوبارہ۔ اور جب اس طرح سے کریں گے اللہ کے قانون کے مقابلے میں کوئی قانون بہتے یا زیادہ انسانیت کے خیر خواہ بننے کی کوشش کریں تو وہ خیر خواہی نہیں ہے، وہ دشمنی ہے در حقیقت۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دشمنی کس طرح سے ہے، قاتل کے ساتھ رحم دلی کر رہے ہیں، پورے معاشرے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ظلم کر رہے ہیں۔ ایک بندہ جو چوری کر رہا ہے، ڈکیٹی کر رہا ہے، اس کا ایک ہاتھ کاٹا جانا ہے، سارے معاشرے کے لیے جب وہ نکلے گا تو اس معاشرے کو پتہ چلے گا کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کہ یہ چور ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ اس کی ندامت اور شرمندگی اس کی اصلاح کا سبب بن جائے گی، باعث بن جائے گی، وہ اپنے معاملات کو درست کرے گا۔ نہیں کریں گے تو آج یہ کیا کل وہ کرے گا، پرسوں یہ کرے گا، یہی اس کی عادت، حتیٰ کہ یہی اس کا پیشہ بن جائے گا۔ پھر کہے گا حضرت ہوں اس کے بغیر تو گزارے نہیں ہے، تو اڈا کام وہ ہے، تم وہاں محنت کرتے ہو تو میں راتوں کو محنت کر کے کماتا ہوں، تو وہ یہ کرے گا، اور اس کے بدلے میں کیا کچھ ہوگا ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں گے۔ اس لیے اس معاشرے کی خیر حدود اللہ کے نفاذ میں ہے، اگر وہ نہیں کریں گے تو جتنے مرضی سخت قانون بنا لیں یہ معاشرہ سدھر نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس معاشرے کو بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کو سب سے زیادہ جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم جو کچھ مرضی کر لیں ہم نہیں وہاں پہنچ سکتے، جو اللہ کا حکم اور آرڈر ہے اس کے بغیر اس کی اصلاح ممکن تھی ہی نہیں۔ اللہ سے زیادہ رحیم کون ہے یار؟ اللہ سے زیادہ ودود کون ہے؟ اس لیے یہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں، جو اللہ کی حدود ہیں، اللہ نے جو باتیں مقرر کر دی ہیں اس کا کھلواڑ کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، جو ہم بھگت رہے ہیں، جو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ لیکن معاف کرنا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور بہت بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر تم کیا کرو گے؟ قصاص لوگے تو یہ اپنے اوپر بھی رحم ہے اور معاشرے کے اوپر بھی رحم ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی اگر قصاص لے کے بھی تو وہ آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی، پھر جب اس کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنا کام چلا لیتے ہیں، تو یہ دشمنیاں بڑھتی جاتی ہیں، اور جب یہ قصاص کا معاملہ برابر سے صاف کر دیا جائے گا تو یہ سارے معاملے کیا ہو جائیں گے؟ وہاں ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ جاہلیت سے اب کیا اس پہ زیادہ بات کرنی ہے، آپ سب کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے دور سے کم نہیں کھڑے ہوئے ہیں، وہ اگر 70 سال لڑتے تھے تو ہمارے بھی آگے پوتے دوترے وہ لڑائیاں لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے، وہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ وجہ یہی تھی کہ وہاں انصاف نہیں ہوا، عدل نہیں ہوا، اس قصاص کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے
سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں یا اولی الالباب، اے عقل والوں، بات عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. وہ اس معاملے کو سمجھتے ہیں، اگر وہ اس معاملے کو سمجھیں گے اور برابر کر دیں گے تو لعلکم تتقون، پھر بچ جائیں گے اس مہلک اثرات سے، اور یہ جو معاشرے کے نقصانات ہیں اس کے مقابلے میں ہوتے ہیں اس سے یہ بچ جائیں گے اور اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اسی چیز کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے مخالفت کر رہے ہیں، جس کے نتیجے کے اندر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرے یہ لاشیں اٹھ رہے ہیں اور ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. آج بھی بقا معاشرے کی اسی چیز میں ہے. پہلے جس طرح ایک بگاڑ کے ساتھ اصلاح آئی تھی نا فوراً سے، 5-10 سالوں میں سارا امن ہو گیا عرب کے اندر، ہے نا، اور اسی طرح آج بھی یہ بگاڑ ہے، یہ سارا ایک دن میں ختم ہو سکتا ہے. آپ اعلان کر دیں گے کل سے، کیا ہوگا؟ جو حدود اللہ ہے اس کو ہم نافذ کر رہے ہیں، اللہ کے قانون اور اس کی شریعت کو نافذ کر رہے ہیں، یہ دنیا امن سے بھر جائے گی. اس کا عملی ماڈل نمونہ ہمارے پاس موجود ہے، اور آئندہ بھی حدیث میں ذکر ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.